لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين لسيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناهت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. وصلى الله على جده خاتم الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأبيه أبي الأوصياء وأخيه أخي العلم والوفاء وأمه سيدة النساء وآله معصومين النجباء وأنصاره مرملين بالدماء وسائر المستشهدين في أرض كربلاء. ولعنة الله على جميع الأعداء ما دامت الصبح والمساء. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب العلا والفرقان الهدى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. عزیزان ایمان، زیادہ وقت نہ لیتا ہوا کم وقت میں زیادہ معروضات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنا مقصد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے قرآن حکیم کے اندر. اس آیت کو عنوان گفتگو قرار دیا. وہ آیت بچے بچے کو یاد ہے، ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ایسی آیت وافق ہدایہ ہے جو اکثر و بیشتر منبر رسول سے پڑھی جاتی رہی ہے اور آپ حضرات نے سماعت فرمایا. عزیزان ایمان، دنیا کا دستور یہ ہے، سسٹم یہ ہے، چلن یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے زینے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی آپ ڈائریکٹ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے، بلکہ کسی مقام تک پہنچنے کے لیے کچھ ڈگریاں ضروری ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہمیں پہنچنا کہاں ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا ہے. تو سچوں کے ساتھ ایسے ہی آپ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. کچھ ڈیوٹیز آپ کی ہیں جس کو آپ کو انجام دینا پڑے گا. تو سب سے پہلے مرحلے میں جو سب سے مشکل کام ہے ہمیں وہ کرنا ہے. سب سے پہلے مرحلے میں وکیل صاحب، دنیا کا سب کام آسان ہے. وکیل بننا آسان ہے، ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، دولت مند بننا آسان ہے، صاحب ثروت بننا آسان ہے، فلاسفر بننا آسان ہے، ذاکر بننا آسان ہے، خطیب بننا آسان ہے، مولانا بننا آسان ہے، عبا قبا پہننا آسان ہے. لیکن دنیا کا دو کام سب سے مشکل کام ہے. ایک کام انسان بننا ہے اور دوسرا کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. دیکھیے، میں اسی نہج کی خطابت کرتا ہوں. لوگ تو مجھے کہتے ہیں مولانا آپ مجلس نہیں پڑھتے، آپ آپریشن کرتے ہیں. تو لہذا مجلس جو ہے وہ ایک قسم کا آپریشن ہے.
ہاں تو سمجھ کے آئیے بیٹھیے گا کہ انشاءاللہ میں آپریشن کرتا ہوں، مجلس نہیں پڑھتا ہوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. دنیا کا سب سے مشکل کام حضور کیا ہے؟ انسان بننا ہے. افریقہ کے ایک چڑیا گھر میں ایک صاحب سیر کرنے کے لیے گئے. تمام جانور جو ہے وہ اس چڑیا گھر میں تھے. شیر تھا، چیتا تھا، بھالو تھا. ایک کمرہ تھا جس کے اوپر لکھا تھا موسٹ ڈینجرس اینیمل آف دی ورلڈ. اس کمرے کے اندر دنیا کا سب سے خطرناک جانور ہے. افریقہ کے ایک چڑیا گھر میں توجہ چاہ رہا ہوں. ایک انسان چڑیا گھر دیکھنے گیا تو اس نے شیر دیکھا، چیتا دیکھا، بھالو دیکھا، ہرن دیکھا. ایک کمرے پہ دیکھا تو لکھا تھا موسٹ ڈینجرس اینیمل آف دا ورلڈ. اس کمرے کے اندر دنیا کا سب سے خطرناک جانور ہے. اب جو اس کمرے میں پہنچا نہ وہاں شیر تھا، نہ وہاں چیتا تھا، نہ وہاں بھالو تھا، بلکہ وہاں ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں. وہاں ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا جس شیشے کے اندر انسان کو اس کی تصویر دکھائی دے رہی تھی. انسان کو اس کی تصویر دکھائی دے رہی تھی. تو پتا چلا دنیا کا سب سے خطرناک جانور کوئی اور نہیں ہے، انسان ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. سانپ کا کاٹا ہوا بچ سکتا ہے، لیکن اگر برا دوست کاٹ لے، رشتہ دار کاٹ لے، عزیز کاٹ لے گلا، تو انسان کا بچنا محال ہوتا ہے. اسی لیے میتھمیٹکس کے استاد سے پوچھا گیا حضور والا مرد اور عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مرد اور عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس گणت کے استاد نے، ظاہر سی بات ہے جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اسی فن میں جواب دیتا ہے. جیسے دو سائنٹسٹ تھے آپس میں بحث کر رہے تھے. ایک بھوتک وگیان والا تھا، ایک جیو وگیان والا تھا. دونوں سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور بحث کر رہے تھے کہ سمندر کی گہرائی 90 فٹ ہے. دوسرے سائنٹسٹ نے کہا، جیو وگیان والے نے، کہ اس کی گہرائی 100 فٹ ہے. رسائن وگیان والا جو کیمیکل والا تھا، رسائن وگیان والا آیا، کہا ایسے نہیں پتا چلے گا. دونوں سائنٹسٹ اس میں ڈبکی لگائیں. توجہ چاہ رہا ہوں. دونوں اس میں ڈبکی لگائے. جب دونوں نے ڈبکی لگایا تو جیو وگیان والا اور بھوتک وگیان والے دونوں ڈوب گئے. تو جو چیز جیسا ہوتا ہے ویسا نظریہ پیش کرتا ہے. رسائن وگیان والا کہتا ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ منشیہ پانی میں گھلنشیل ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. منشیہ پانی میں گھلنشیل ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسا نظریہ پیش کرتا ہے. تو گणت کے استاد سے گणت میں پوچھا گیا کہ مرد اور عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو گणت کے استاد نے کہا حضور والا اگر مرد اور عورت صاحب اخلاق ہو تو میں ان کو 1 نمبر دوں گا. کتنا بولیے گا تبھی لطف آئے گا. 1 نمبر دوں گا. اچھا اخلاق کے ساتھ ساتھ اگر وہ پیسے والے بھی ہوں تو کیا پیسے کے لیے اس 1 کے آگے 1 زیرو بڑھا دوں گا. کتنا ہو گیا؟ 10. اچھا پیسے کے ساتھ ساتھ سید ہو چاہے بنے ہوئے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. یہ بھی بڑا آسان ہے. سید بننا بھی بڑا آسان ہے. شہر بدلو سید بن جاؤ. لکھنؤ مکان لو 600 اسکوائر فٹ کا، دروازے میں بورڈ لگا دو سید فلاح رضوی. بڑا آسان ہے حضور والا سید بننا. یاد رکھیے گا جو سید نہ ہو اور اپنے آپ کو لکھے وہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے، حرام زادہ کہہ رہا ہے. اپنے آپ کو سید نہ ہو لکھے، نہ جانے کون سا مزہ ہے سید بننے میں، نہ جانے کون سی خصوصیت ہے سید بننے میں.
انسان نہیں بن پائیں گے، سید بن جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ کہ اگر سید ہو تو کہ اس زیرو کے آگے ایک زیرو اور بڑھا دوں گا، کتنا ہو گیا؟ 100، 100۔ کہ اچھا اس کے بعد ہینڈسم اور خوبصورت ہو تو کہ ایک زیرو اور بڑھا دوں گا، کتنا ہو گیا؟ 1000۔ اب جوڑیے، جڑواتا ہے وہ، کہتا جوڑو۔ ایک نمبر ہے انسانیت کا، زیرو دوسرا دولت کا، تیسرا زیرو سیادت کا، چوتھا زیرو خوبصورتی کا۔ وہ نتیجہ دیتا ہے، اس کے نتیجے پر ہماری جان قربان کہتا ہے جہاں انسانیت گئی میں ایک کاٹ دوں گا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ارے توجہ جا رہا ہوں۔ جہاں انسانیت گئی میں ایک کاٹ دوں گا۔ جب ایک کاٹ دوں گا دولت مانے زیرو، سیادت مانے زیرو، خوبصورتی مانے زیرو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ دولت مانے زیرو۔ اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر مانوتا نہیں ہے، ہیومنٹی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، تو آپ زیرو ہیں۔ شیعہ ہونے کی بات دور، آپ جب انسان نہیں ہے تو مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کرتا پیجامہ پہن لینے کا نام اسلام نہیں ہے، ٹوپی لگا لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں، کرتے پیجامے میں اسلام نہیں ہے، کرتے پائجامے میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں کرتا پائجامہ ہے۔ ٹوپی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں ٹوپی ہے۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ اور داڑھی کی بات آ گئی، سن لیجئے آپ، داڑھی کی بات آ گئی سن لیجئے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ باہر سے معذرت دیکھیے، میں حق بولتا ہوں۔ الحق مر ولکن نافع، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن حق فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن کیسی داڑھی؟ میں تو شکریہ ادا کروں گا جناب وراٹ کوہلی کا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ جو کام سیستانی صاحب نے کروا پائے، خامنائی صاحب نے کروا پائے، بڑے بڑے مولانا نے کروا پائے، وہ کام وراٹ کوہلی نے کروا دیا۔ داڑھی رکھوا دیا، داڑھی۔ ارطغرل غازی نے وہ کام کروا دیا۔ آج نوجوان داڑھی رکھے ہوئے کیوں؟ وراٹ کوہلی نے رکھا ہے، ارطغرل غازی نے رکھا ہے۔ داڑھی رکھیے، ثواب ملے گا، لیکن ثواب کب ملے گا؟ جب یہ سمجھ کے رکھیے گا کہ اسلام نے کہا ہے۔ پیغام دے رہا ہوں، آج کی مجلس کا پیغام ہے، داڑھی رکھیے لیکن یہ سوچ کے رکھیے کہ اسلام نے کہا ہے۔ اگر یہ سوچ کے رکھو گے وراٹ کوہلی کو دیکھ کے رکھا ہے، ارطغرل غازی کو دیکھ کے رکھا ہے، تو اللہ قیامت کے دن کہے گا جاؤ وراٹ کوہلی سے ثواب لے لو، ارطغرل غازی سے ثواب لے لو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ اس سے بہتر ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ پہلے مرحلے میں حضور انسانیت، داڑھی رکھیے آپ، واجب ہے، لیکن کیوں رکھ رہے ہیں؟ اسلام کے کہنے پہ رکھ رہے ہیں یا کسی فلم کے اداکار کے دیکھنے پہ آپ نے رکھا ہے؟ ثواب الگ الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں انسانیت ہے۔ اسلام میں سب سے
سے پہلے مرحلے میں حضور والا کیا ہے؟ انسانیت ہے. اگر انسانیت ہے تو اسلام قبول ہے، اس لیے کہ محمد نبی بعد میں ہے. انسان پہلے ہے، مانو پہلے ہے، رسول بعد میں ہے. انسان پہلے ہے. آپ دو نماز پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. محمد پہلے عبد ہے پھر رسول ہے، یعنی پہلے عبدیت ہے، پہلے انسانیت ہے، پہلے مانوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اپنے قافلے کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے، اصحاب ساتھ میں. ایک مرتبہ صحابیوں کو بھوک لگی، وہاں پہ ایک جانور تھا، جانور ذبح کیا گیا. جب جانور ذبح کیا گیا تو سب نے کام آپس میں بانٹ لیا. کسی نے کہا جانور کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میری، کسی نے کہا اس کی کھال اتارنے کی ذمہ داری میری، کسی نے کہا اس کا گوشت بنانے کی ذمہ داری میری، کسی نے کہا اس کو مسالہ پیسنے کی ذمہ داری میری، کسی نے کہا پکانے کی ذمہ داری میری. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے، لیکن نہیں. خدا قسم اگر وہ ہوتے، صلوات پڑھیے پر محمد والا، خیر منائیے، وہ نہیں تھے، ورنہ کہتے کھانے کی ذمہ داری میری. خدا کی قسم پیغمبر رحمت سب نے کام بانٹ دیا. آپ دیکھیں آج ہمارے اوپر کمنٹ کیا جاتا ہے آپ مولانا ہو کر کپڑا بیچ رہے ہیں. میری کپڑے کی دکان ہے ماشاءاللہ سے، آپ کی دعا سے. یہ ممبر میرے لیے تجارت نہیں ہے، یہ ممبر میرے لیے تجارت کا ذریعہ نہیں ہے. محنت کرتا ہوں، کما کے کھاتا ہوں. اسی نے کمنٹ کیا مولانا آپ مولانا ہو کے کپڑا بیچ رہے ہیں. ہم نے کہا حضور معاف کیجئے گا، کپڑا بیچ رہا ہوں، ایمان نہیں بیچ رہا ہوں. وہ جو چاہ رہا ہوں، کپڑا بیچ رہا ہوں، ایمان نہیں بیچ رہا ہوں. معاف کیجئے گا حضور، میں نے جملہ کہا ان سے. آپ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، اگر ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ آپ رسول ہو کے بکری چرا رہے ہیں، مولا علی ہو کے یہودی کے باغ میں سینچائی کر رہے ہیں. اچھا ہوا آپ تھے نہیں، ورنہ آپ مولوں کو نہیں چھوڑتے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. مولا کو بھی نہیں چھوڑتے. مولا ہو کے یہودی کے باغ میں سینچائی کر رہے ہیں، رسول ہو کے بکری چرا رہے ہیں. حسین آج جو ہوتے تو میرے شہر کے لوگ انہیں یزید کی بیعت کا مشورہ دیتے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. پہلے مرحلے میں انسانیت، سب نے کام آپس میں بانٹ لیا. آج نبی کی وفات کی تاریخ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. سب نے کام آپس میں بانٹ لیا. کسی نے کہا کہ جانور ذبح کرنے کی ذمہ داری میری، کسی نے کہا کھال اتارنے کی ذمہ داری میری، کسی نے کہا گوشت بنانے کی ذمہ داری میری، کسی نے کہا مسالہ پیسنے کی ذمہ داری میری، کسی نے کہا پکانے کی ذمہ داری میری. نبی ہے نبی. ہم مولانا ہو کر ایک گلاس چھیل کر پانی پینا پسند نہیں کرتے، لیکن نبی ہیں، کہتے ہیں جنگل سے لکڑی لانے کی ذمہ داری میری. یہ ہے نبی کا کردار، یہ ہے نبی کا کردار. کیوں؟ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے. جب ساتھ میں لوگ ہو تو کام آپس میں تقسیم کر لیا. لوگوں کا نبی اللہ آپ نبی ہیں، آپ کیوں زحمت کریں گے؟ کہا نہیں، کچھ میرے ذمہ بھی ہونا چاہیے. چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، زمانہ ہے امام کا. ایک شخص آیا، کہا مولا زیارت کر کے آ رہا ہوں. اور وہاں پر ایک شخص زبردست نمازی تھا. کہا کیسے پتا نمازی تھا؟ کہا مولا جہاں قافلہ رکے وہاں فوراً مصلی بچھا لیتا تھا، لے نماز دے نماز، خوب نماز پڑھتا تھا مولا.
جہاں قافلہ رکتا تھا مصلی بچھا لیتا تھا اور نماز پڑھنے لگتا تھا. یہ دعا وہ دعا، یہ نماز وہ نماز، یہ زیارت وہ زیارت. مولا بڑا متقی آدمی تھا، بڑا پرہیزگار آدمی تھا. دیکھیں انسانیت کہتے کسے ہیں، بشریت کہتے کسے ہیں، ہیومینٹی کہتے کسے ہیں. مولا بڑا نمازی آدمی تھا، بڑا پرہیزگار تھا. جہاں قافلہ رکے مصلی بچھا لیتا تھا. مولا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالا، کہ یہ بتا اس کا کام کون کرتا تھا؟ اس کا کام کون کرتا تھا؟ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے مولا میں. جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں نا میں نے اس کی ذمہ داری نبھائی. مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا اللہ کی نظر میں اور امام حسین کی نظر میں اس عابد سے زیادہ تیری عزت ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. اب حضور ہم بن گئے کیا؟ انسان. انسانیت ہمارے اندر آ گئی. اب ہم نے کرتا پاجامہ پہن لیا، ٹوپی لگا لی، داڑھی رکھ لی، مسلمان ہو گئے. کہا نہیں، اسلام میں کرتا پاجامہ ہے، کرتے پاجامے میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں ٹوپی ہے، ٹوپی میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں سورما ہے، سورمے میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں مسواک ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے. مسواک میں اسلام نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر انسانیت پیدا کرنا پڑے. اب انسان ہو گئے صاحب، اب ہمیں کیا بننا ہے؟ یا ایھا الناس اسلموا، اسلام لاؤ. اب ہمیں اسلام لانا ہے. لیجئے صاحب مسلمان ہو گئے، بہترین انسان ہے، مسلمان ہو گئے. اب کیا کرنا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین اسلموا آمنوا، اے وہ لوگ جو اسلام لائے ہو ایمان لاؤ. ایمان کیسے آئے گا؟ ہمارے خطیب آئے منبر پر، بڑی آسانی سے ایمان بانٹ کے چلے گئے اور ہم نے اس کو لے بھی لیا. آج کل جنت بہت سستی ہے. آج بتاتا ہوں میں کتنی سستی ہے اور ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ بھی بتاتا ہوں. کیا بنے صاحب؟ مومن بننا ہے. منبر پہ آئے، حدیث پڑھی یا علی حب کا ایمان. اے علی آپ کی محبت جس کے دل میں آ جائے وہ مومن ہے. لیکن لفظ جس کے ہے، جس کے. اے علی آپ کی محبت جس کے دل میں آ جائے. محبت کہاں آنی ہے؟ دل میں آنی ہے. محبت علی نجیس ہے یا پاک ہے؟ بتائیے گا، تائید کیجیے گا میری بات کی. محبت علی نجاست کا نام ہے یا طہارت کا نام ہے؟ جی بولیے نا. طہارت کا نام ہے. یہ بتائیے جہاں نجاست ہو وہاں طہارت آ سکتی ہے؟ جہاں نجاست ہو وہاں طہارت آ سکتی ہے. لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی. لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی. بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں. آنکھ سے بھی غیبت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. غیبت آنکھ سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اشارہ کر دیجئے بس ہو گئی غیبت. لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی. بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. ایک شعر اور سن لیجئے اس کے بعد میں موضوع پہ آتا ہوں. حقوق مار کے دولت بٹورنے والوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. حقوق مار کے دولت بٹورنے والوں، عذاب جھیلے گا تو
سب مزے اڑائیں گے. آپ حضرات میری طرف دیکھیں, پھول نہ کریں. عذاب جھیلے گا تو, حقوق مار کے دولت بٹورنے والوں, بھائی کا حق, رشتہ دار کا حق, عائز و اقربا کا حق مارا, حقوق مار کے دولت بٹورنے والوں. عذاب جھیلے گا تو, سب مزے اڑائیں گے. چھڑیں گے بات تیرے جائیداد کے جھگڑے, چھڑیں گے بات تیرے جائیداد کے جھگڑے. دلال اور پولیس تیرا مال کھائیں گے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. تو لہذا دل کو پاک کرنا پڑے گا. ایمان لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا, تب جا کے علی کی محبت آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نجاست ہو, مولانا دلیل کے ساتھ پڑھوں گا, دلیل کے ساتھ پڑھوں گا. جہاں نجاست ہو وہاں طہارت نہیں آتی. نہیں, آنے کی بات چھوڑ دیجئے. جہاں نجاست ہو وہاں سے طہارت گزرا بھی نہیں کرتی. جملہ دیا ہے میں نے. جہاں نجاست ہو وہاں سے طہارت گزرا بھی نہیں کرتی. کہا مولانا لفاظی ہے یا دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ جہاں نجاست ہو وہاں سے طہارت گزرا بھی نہیں کرتی. ہم نے کہا جا کے دیکھ لو, 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد دروازے پہ گئی تھی یا دیوار پہ آئی تھی؟ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ نہیں پہنچے آپ, نہیں پہنچے آپ. دروازے پہ گئی تھی یا دیوار پہ آئی تھی؟ کہا نہیں, دیوار پہ گئی تھی. جانا کہاں چاہیے تھا؟ آخر کہتی ہے دروازے سے جاؤ. پوچھا گیا کیوں نہیں گئی؟ کہ اس لیے نہیں گئی کہ اس دروازے سے کفار اور مشرک گزرا کرتے تھے. تو جہاں نجاست ہو وہاں طہارت گزرا نہیں کرتی. اب بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے فرش بچھا لو جناب سیدہ آ جائیں گی. اپنے گھر میں بیوی کو بلانا ہے تو فرش بچھا لو, بیوی آ جائیں گی. نہیں عزیزو, بیوی ایسے نہیں آئیں گی. فرش بچھانے سے پہلے اینٹیں چیک کرو حرام کی ہے یا حلال کی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. آنسو کہاں جا رہا ہے؟ رومال سیدہ میں جا رہا ہے. کھیل تماشا ہے, حلوہ ہے, رومال سیدہ میں جانا ہے, کسی معمولی جگہ نہیں جا رہا ہے. حلوہ نہیں ہے, اکبر پور کی زبان میں کہہ لیا, حلوہ نہیں ہے. یہ بڑا کٹھن سبجیکٹ ہے, بڑا سخت کام ہے آنسو کا رومال سیدہ میں جانا. کیونکہ نجاست طہارت کے مقام پہ جا نہیں سکتی. حرام کھا کے باڈی میں خون بنایا ہے, اس خون سے حرارت بنی, حرارت بنا آنسو. خون بنا, خون سے بنی حرارت, حرارت سے بنا آنسو. آنسو ہمارا کیا ہوا؟ حرام کھا کے جو آنسو بنا ہے یہ پاک ہے یا نجس ہے؟ پاک نہیں ہو سکتا, یہ آنسو ہمارا ہے نجس. بتائیے نجس شے رومال سیدہ میں کیسے جا سکتی ہے؟ غور کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, فکر کرنی پڑے گی. اب صاحب ہم مومن بن گئے, ہمارا دل پاک ہے, ہمارا دل صاف ہے, اب ہمیں کیا بننا ہے؟ قرآن نے کہا اتقوا اللہ. اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم تقوی الہی اختیار کرو. مولا تقوی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی انجیکشن ہے جس کو لگوا کے ہم متقی بن جائے؟ تقوی کوئی ٹیبلٹ ہے جو انسان کو متقی بناتا ہے؟ میڈیکل اسٹور سے خریدے, کھا لے, متقی بن جائے؟ کہا نہیں, متقی نہ ٹیبلٹ بنائے گا نہ انجیکشن بنائے گا. کہا پھر کیسے متقی بنیں گے؟ کہا متقی بننے کے لیے اس کے دروازے پہ چلنا پڑے گا جس کا لقب امام المتقین ہے. متقی بننے کے لیے اس کے دروازے پہ چلنا پڑے گا جس کا لقب کیا ہے؟
امام المتقین ہے۔ ہم جناب حمام کے ساتھ مولا کے دروازے پہ پہنچے۔ حمام مولا کے ایک صحابی تھے، کیا نام تھا؟ جناب حمام، دو تشمیہ ہے، حمام یعنی ہم وہ غم رکھنے والے۔ ایک دن پتہ نہیں کیا ان کو چڑھی، مولا کی خدمت میں آئے اور آگے کہا صف لی المتقین حتی کعنی انظر الیہم، مولا مجھے متقی ایسے بتائیے کہ متقی کیسا ہوتا ہے۔ حتی کعنی انظر الیہم، ایسے بتائیے مولا کہ گویا میں متقی کو لائیو دیکھ رہا ہوں، جیسے لائیو پروگرام چل رہا ہے نا، یعنی متقی بتائیے نہیں بلکہ مجھے متقی دکھائیے۔ اب ظاہر سی بات ہے متقی کی تعریف جب امام المتقین کی زبان سے ہوگی تو متقی بتائیں گے نہیں مولا بلکہ متقی دکھائیں گے۔ مولا نے فتساقل علیہ السلام، مولا نے ہلکے میں کام لیا کہ اگر اس کو کھل کے بتا دوں گا تو یہ مر جائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا۔ فتساقل علیہ السلام اتق اللہ واحسن بہ ان الذین مع الذین اتقوا ومع الذین محسنین، اے حمام اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ جس کے اندر خوف ہے اس کے ساتھ ہے، اور جو احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ فلم یقنا حمام بہذا القول، نہج البلاغہ کہتا ہے حمام کا پیٹ مولا کے اس قول سے نہیں بھرا، حمام کا پیٹ مولا کے اس قول سے نہیں بھرا، کہا مولا اور کھل کے بیان کیجئے، مولا اور کھل کے متقی کی تعریف بیان کیجئے۔ فعزم علیہ، اس نے مولا کو قسم دلا دیا، مولا آپ کے اوپر قسم ہے، کھل کے متقی کی تعریف کیجئے۔ اب ظاہر سی بات ہے تقوی کی تعریف امام المتقین کے زبان سے بیان ہونے جا رہی ہے، یعنی بیان کرنے والا خود عمل کرنے والا ہے۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ بیان کرنے والا، ممبر پہ چلانے والا خود عمل کرنے والا ہو۔ دو وجہ سے اثر نہیں ہوتا، دو وجہ سے اثر نہیں ہوتا گفتگو کا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بیان کرنے والا خود عمل کرنے والا نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے سامعین کی غلطی کہ ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ جس کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہو، سمجھانے والا حسین بھی آ جائے نا تو حسین بھی سمجھا نہیں پاتے۔ کربلا میں کسی نے کہا مولا آپ سمجھا رہے، آپ کی بات ان کے بھیجے میں نہیں اتر رہی ہے، تو مولا نے کیا کہا تھا؟ تاریخی جملہ کہا قد ملئت بطونہم من الحرام، کیا کرو گے؟ ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہیں۔ جب پیٹ میں مال حرام ہو، سمجھانے والا حسین ہو تو سمجھ میں نہیں آتا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، بآواز بلند صلوات فلم یقنا حمام جسم صاحب بہذا القول، حمام کا پیٹ مولا کے اس قول سے نہیں بھرا۔ فعزم علیہ، لیکن نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، لفاظی کرنے کا میں عادی بالکل نہیں ہوں۔ اکثر ذاکر آتے ہیں لفاظی کر کے چلے جاتے ہیں، اور مجمع کہتا بڑی اچھی مجلس پڑھی، پوچھا جائے کیا پڑھا تو کہتے ہیں یہ نہیں معلوم کیا پڑھا لیکن نعرہ خوب لگ رہا تھا۔ تو بھیا جب یہی سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا پڑھا گیا پھر مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ نعرہ خوب لگ رہا تھا، لوگ کھڑے ہو کر، اب ذاکر بھی کہتا ہے آپ میرے جملے پر گھٹنوں پہ کھڑے ہو کے داد دیجئے گا۔ بتائیے مجلس داد کے لیے ہے، امام حسین نے جو قربانی دی ہے یہ داد کے لیے دی ہے۔
نہیں عزیز، انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے. تو منبر سے وہ باتیں بیان کی جائیں جو حق ہے. الحق مر ولکن نافع، حق کڑوا ہوتا ہے. دیکھیے دوا جو ہوتی ہے ٹیبلٹ، وہ کڑوا ہوتا ہے لیکن فائدہ مند بھی ہوتا ہے. مریض کڑوے دوا سے اچھا ہوتا ہے، میٹھی گولی سے اچھا نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. ابھی ہم آپ کو چاکلیٹ دے کے چلے جائیں، کیڈبری، لالی پاپ. آج کل کے ذاکر جو ہے وہ لالی پاپ دیتے ہیں. میں لالی پاپ دینے والا ذاکر نہیں ہوں، دوا دیتا ہوں تاکہ بیماری ٹھیک ہو. آپ کو چاکلیٹ دے دوں، لالی پاپ دے دوں، آپ گھر جا کے کہیں گے اماں بڑی اچھی مجلس ہوئی. مولانا نے کیا پڑھا یہ تو نہیں معلوم، لیکن اماں نعرہ خوب لگا. کھڑے ہو کر لوگ داد دے رہے تھے. فلم یقنا حمام، مسم صاحب تو جاتا ہوں، فلم یقنا حمام بہذا القول، حمام کا پیٹ مولا کی اس قول سے نہیں بھرا. فعظم علیہ، اس نے مولا کو قسم دلا دی، مولا آپ کے اوپر قسم ہے، کھل کے بیان کیجئے. اب ظاہر سی بات ہے مولا نے کتنی صفت بیان کی. نہج البلاغہ پڑھا ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو کتاب مولا علی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے اس کو انگریز پڑھ رہے ہیں. انگریز ریسرچ کر رہے ہیں نہج البلاغہ کے اوپر، اور ہم مولائی ہیں. اما ہم مولائی نہیں ہیں، لولائی ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد. مولا کی ایک کونا سنیں. نہج البلاغہ پہ ریسرچ کر رہے ہیں انگریز. ہم نہج البلاغہ اٹھا کے نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں ہر چیز تو برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے نا. حدیث کے ساتھ بٹیا کی شادی ہوئی، مولانا پڑھ دیجئے تاکہ شادی اچھی ہو جائے. مکان بنا حدیث کے ساتھ، دکان کھلی حدیث کے ساتھ. دعا پڑھنے سے پہلے مسم صاحب آپ جانتے ہوں گے اس کی ہیڈنگ پڑھی جاتی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا. یعنی ہماری نظر فائدے کے اوپر ہوتی ہے، ملے گا کیا. ارے یہ سوچ کے پڑھا کرو کہ معصوم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. پیغام ہے ہمارے ہر دعا میں، پیغام ہے. حدیث کے ساتھ کیا آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ پیغام ہے. حدیث کے ساتھ میں ایک لمحے کے لیے روک کر بات کو عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر گفتگو آگے بڑھے گی. حدیث کے ساتھ پیغام کیا ہے سنیں. بچے آتے تھے سیدھے نانا کے کمرے میں نہیں جاتے تھے. نانا کا کمرہ کیا ہے؟ چادر. بچے آتے تھے کیا کرتے تھے بتائیے نا. یا اماں ہو، اے امی آپ پر میرا سلام ہو. پیغام دے دیا. آج کا زمانہ اور حسین کا زمانہ آپ دیکھیے فرق کیا ہے. حسین کیا کیے؟ حسین نے کیا کیا؟ آئے پہلے امی کو سلام کیا پھر اپنے کمرے میں گئے. آج ماں کا کمرہ پہلے ہے، ماں کو سلام نہیں کرتے، سیدھے بیوی کے کمرے میں چلے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. پیغام ہے حدیث قصہ کے اندر. مولا نے کتنی صفت بیان کی؟ 110 صفت. کتنی؟ 110. جا کے گن لیجئے گا. خطبہ نمبر 198 ہے. خطبے کا نام خطبہ متقین بھی ہے اور خطبہ حمام بھی ہے. کتنی صفت مولانا بیان کیا؟ 110. 110. قربان جائے مولا کی فصاحت و بلاغت پر. جملہ دینے جا رہا ہوں عزیزو، مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیے گا. میں پوری مجلس میں یہ نہیں کہوں گا آپ کہاں بیٹھے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے آپ فرش پہ بیٹھے ہیں. کیا سن رہے ہیں یہ سب نہیں کہنے کا آدمی ہوں. مولا نے صفت کتنی بیان کیا؟ 110.
110 علی کے نام کا عدد نکالیے کتنا ہے؟ 110. علی بتانا چاہتے ہیں جس کے اندر چند صفت پیدا ہو جائے وہ متقی ہوتا ہے، اور جس کے اندر 110 صفت پیدا ہو جائے وہ متقی نہیں، امام المتقین ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اب مولا نے بیان کرنا شروع کیا. اما بعد یا حمام فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق. اے حمام، جب اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، ہمیں پیدا کیا، میسم صاحب کو پیدا کیا، مکھن صاحب کو پیدا کیا، فلاں صاحب کو پیدا کیا، فلاں صاحب کو پیدا کیا، تو کیا تھا؟ نہج البلاغہ غنیًا عن طاعتہم، اللہ ہماری اطاعت سے بے نیاز تھا. پیدا ہوئے تھے، ہم نے نماز پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی، لیکن اذان و اقامت دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی؟ اذان و اقامت دی گئی. اذان و اقامت کس لیے ہے بھائی؟ نماز کے لیے ہے نا. پیدا ہوئے، داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوئی. آخری وقت میں جب مرے تو نماز جنازہ ہوئی. اس نماز سے پہلے اذان و اقامت نہیں ہوئی. کہاں بیٹھے آپ؟ یعنی پیدا ہوئے تو اذان و اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی. مرے تو نماز ہوئی، اذان و اقامت نہیں ہوئی. پتہ چلا جتنا اذان و اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ ہے اتنی بس ہماری زندگی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد کا. اور فرما رہے ہیں آپ، تو مولا نے 110 صفت بیان کیا. اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق حین خلقہم غنیًا عن طاعتہم. اے حمام، جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اطاعت سے بے نیاز تھا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. وآمناً من معصیتہم، اور انسانوں کے گناہوں سے امان میں تھا. کیوں؟ لأنہ لا تضرہ معصیت من عصیٰ، اس لیے کہ کسی گنہگار کا گناہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی عبادت گزار کی عبادت اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ عبادت کریں گے اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا. کس کا فائدہ ہوگا؟ کرنے والے کا فائدہ ہوگا. گناہ کریں گے اللہ کچھ بگاڑ لیں گے، اللہ کا کچھ ہوگا نہیں، نقصان ہوگا تو ہمارا ہوگا. اطاعت کریں گے ہمارا فائدہ ہے. آج جاتے ہیں، پہلے زمانے میں بیوٹی پارلر تھا، اب مینس پارلر کھلنے لگے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد جا رہا. آج کے زمانے میں کیا کھلنے لگا؟ مینس پارلر. کیوں؟ چہرہ چمکاتے ہیں جا کے. کتنا دیا؟ 100 روپیہ، 200 روپیہ، 300 روپیہ، 500 روپیہ. مساج کر دیجئے، فریشیر کر دیجئے، نہ جانے کیا کیا کر دیجئے تاکہ چہرہ چمک جائے. اللہ کہتا ہے تم جاتے ہو نائی کے ہاں، پیسہ خرچ کرتے ہو چہرہ چمکوانے کے لیے. میں نے 5 وقت مسجد میں بلایا، پیغام ہو تو بول دیجئے گا. 5 وقت مسجد میں بلایا، نہیں آئے. نماز میں ایک حالت ہوتی ہے جسے سجدہ کہا جاتا ہے. جا کے سائنٹسٹ سے پوچھئے گا سجدے میں کیا ہوتا ہے. باڈی کا تمام خون کھینچ کے انسان کی پیشانی میں آ جاتا ہے، چہرے میں آ جاتا ہے، جس سے چہرے میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. چہرے میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. جو مینس پارلر میں چمکوایا ہے وہ دنیا تک رہتا ہے، لیکن جو نماز کے ذریعے سے چہرہ چمکا ہے اللہ آواز دیتا ہے تمہارا چہرہ دنیا میں بھی چمکے گا، آخرت میں بھی چمکے گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے.
صاحب اور آپ کی رحمت تمام، میرا وقت مکمل ہو چلا ہے. گناہ کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. کیا نقصان ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. اے مولا، اے میرے اللہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی گناہ کرنے پہ ہمارا نقصان ہوگا. کیا نقصان؟ پہلا نقصان اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، دعا محبوس کر لی جائے. ہم دعا مانگیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلا اور مصیبت کو نازل کرتے ہیں. گناہ کا دوسرا نقصان بلا اور مصیبت نازل ہوگی. تیسرا نقصان اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی گناہ کرنے سے نعمتیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. ملنے والا کچھ ہوتا ہے لیکن ملتا کچھ ہے. جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، دو شخص ہیں. یہیں سے اپنے مصائب لوں گا اور آپ کی رحمت تمام انشاءاللہ. جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، دو شخص ہیں، دونوں جا رہے ہیں. ایک عابد ہے، عبادت کرنے والا، اور ایک فاسق ہے، گنہگار، گناہ کرنے والا. دونوں چلے، عابد کو ٹھوکر لگی، پیر کا ناخون پیر سے الگ ہو گیا. تھوڑی دور آگے گئے، فاسق کو ٹھوکر لگی. فاسق کو جب ٹھوکر لگی تو اس نے زمین میں کھنکھناہٹ محسوس کی. اب کھودنا شروع کیا تو سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ایک ہانڈی ملی. اب فاسق نے عابد کے اوپر تانا کسنا شروع کیا، لیو نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، کیا ملا؟ پیر کا ناخون الگ ہو گیا، خون نکلنے لگا. میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، اللہ نے مجھے زر و جواہرات دیے ہیں، سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ہانڈی دیا ہے. تو عابد نے کہا کہ ایسے فیصلہ نہیں ہوگا، چلو وقت کے نبی کے پاس چلتے ہیں، موسیٰ کے پاس. دونوں موسیٰ کے پاس آئے، موسیٰ کو طور پہ گئے جواب لینے کے لیے، وہاں سے لے کے پلٹے. دماغ میں بات رکھیے گا، گناہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. موسیٰ جواب لے کے لوٹے، کہا اے عابد توجہ، اے عابد آج تجھے موت آنے والی تھی لیکن تیری عبادت کی وجہ سے اللہ نے تیری موت کو ایک ٹھوکر میں بدل دیا. اور اے فاسق آج تیرے قسمت میں بادشاہ بننا تھا، اللہ نے تیری بادشاہت کو ایک ہانڈی میں تبدیل کر دیا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. گناہ کرنے سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اگر ملک رائے کی لالچ میں گناہ کیا جائے تو ملک رائے کا ایک گندم بھی نصیب نہیں ہوتا. جب پوچھا گیا کیوں تم نے حسین کو قتل کیا، کہا ملک رائے کی لالچ میں. یہی حال امام حسن کی بیوی کا بھی ہوا. معاویہ نے زہر بھیجوایا اور لالچ دلائی کہ تجھے 1000 درہم دیا جائے گا، تیری شادی اپنے بیٹے یزید سے کرا دوں گا. مقصد میں کامیاب ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیوں؟ گناہ کرنے سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. عزیزوں، نانا اور نواسے کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو. نانا کو بھی زہر دیا گیا اور نواسے کو بھی زہر دیا گیا. نانا کو سلو پوائزن دیا گیا. جنگ خیبر سے واپسی میں بکرے کی ران میں ملا کر نانا کو زہر دیا گیا.
لیکن جو زہر امام حسن کو دیا گیا وہ زہر آب کی تھا، مائع زہر، بہنے والا زہر، لیکوڈ زہر تھا. زہر دینے والی کوئی باہر کی نہیں تھی. یہی تو میرے امام کی سب سے بڑی مظلومیت ہے کہ ایک محرم نے، ایک زوجہ نے امام کو زہر دے دیا. روایت کہتی ہے جب امام نے زہر کا پیالہ پیا تو امام کا سینہ زہر کی شدت سے جلنے لگا. آدھی رات میں ام فروا کو بلایا. بلانے کے بعد کہا فروا لاؤ میرے قاسم کو میرے سینے پہ سلا دو. جب امام نے زہر پیا نا تو امام کا سینہ بالکل گرم ہو گیا. فروا لاؤ قاسم کو بستر سے اٹھاؤ میرے سینے پہ سلاؤ. قاسم کا سن 3 سال کا ہے. فروا نے قاسم کو بستر سے اٹھایا، لا کے باپ کے سینے پہ سلایا. قاسم چونک کے اٹھ گئے. اماں مجھے کس گرم بستر پہ سلا دیا؟ فروا آواز دیتی ہے اے میرے لال قاسم، باپ کا سینہ ہے، آخری رات ہے، اے میرے لال سو لو، آج کے بعد بابا کا سینہ نہ ملے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام کی حالت غیر ہونے لگی. امام نے کہا اے قاسم جاؤ جا کے زینب و ام کلثوم کو خبر کر دو. فروا کہتی ہے میرا قاسم ابھی کم سن ہے، یہ کیسے خبر دے پائے گا؟ ایک مرتبہ امام حسن نے قاسم کو قریب بلایا. قاسم کی آستین الٹی، گریبان چاک کیا، قاسم کے سر پہ خاک ڈالی اور کہا قاسم جاؤ جا کے زینب کے دروازے پر دقل بات کرو، زینب دیکھ کے سمجھ جائے گی. اجڑ رہا ہے مدینے میں زہرا کا گھر. عزادارو 3 سال کا قاسم ایک مرتبہ چلا اور چلنے کے بعد جناب زینب کی دہلیز پہ آیا، آ کے بیٹھ گیا، بآواز بلند گریہ کرنے لگے. ایک مرتبہ زینب نے سنا اماں فضہ جا کے دیکھو یہ بچہ کون ہے جو رو رہا ہے. اس بچے کی آواز میرے قاسم سے مل رہی ہے، کہیں میرا قاسم تو نہیں ہے. آزادارو اماں فضہ آئی، آنے کے بعد دیکھا قاسم زاروں کے ساتھ رو رہے ہیں، حالت غیر ہے. زینب کو خبر دیا، زینب نے برقع پہنا. پہننے کے بعد حسن کے گھر کا ارادہ کیا. عزیزو اس وقت پہنچی جب امام حسن کو خون کی الٹی ہو رہی تھی. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا لاؤ لگن لاؤ. لگن لائی گئی. امام نے قے کرنا شروع کیا. ارے امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرنے لگے. عزادارو کسی نے کہا اے مولا زینب آ رہی ہے، اے مولا آپ کی بہن آ رہی ہے. امام کہتے ہیں لاؤ چادر لاؤ میرے زخم پہ ڈال دو، زینب نہ دیکھ پائے گی. ایک مرتبہ زینب نے سنا، آواز دی اے بھیا کہاں چادر ڈالو گے؟ آج زینب تمہارے جگر کے ٹکڑے، کل کربلا میں تمہارے بھائی حسین کی لاش کے ٹکڑے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آپ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مجلس پڑھنے کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم میں جو بھی بیمار ہیں تجھے بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما. پروردگار جناب بخشش صاحب بہت زیادہ علیل ہیں، جو مجلسوں کی زینت ہوا کرتے تھے، لیکن اس وقت بستر بیماری پہ ہیں. پروردگار تجھے بیمار کربلا کا واسطہ جناب بخشش صاحب کو اور تمام مومنین جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ اور کاملہ نصیب فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم جب اس دنیا سے اٹھیں تو ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو. اے میرے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے تمام لواحقین کی مغفرت فرما. باعمل علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع عظام کی حفاظت فرما. پروردگار وجود آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے وجود کو وجود امام زمانہ سے متصل فرما. اے میرے اللہ وارث زہرا منتقم خون شہدائے کربلا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے
پاک ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار امام کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔